السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو سٹوری ہے یا جو واقعہ آپ سمجھ لیں وہ آپ سے میں بیان کرنے لگا ہوں، تو یہ تقریباً آج سے نصف صدی پہلے کا بر صغیر پر جس وقت برطانیہ کی حکومت تھی اس وقت کا واقعہ ہے۔ اصل مقصد واقعے کا بتانے کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر دو چیزیں بیک وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب انسان کی سرشت میں یعنی انسان کی نیچر میں شرافت ہوتی ہے تو وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، وہ شرافت اس کی جو برائی ہے اس کے اوپر وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو وہ واقعہ جس چیز کا اور جس شخص کا میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں اس کا نام تھا ملنگی۔ ملنگی ایک ہماری تاریخ کا بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے، اور وہ ڈاکو اس قسم کا ڈاکو تھا کہ وہ جس طرف بھی جاتا تھا اس طرف وہ دہشت کے، وحشت کے جو ہے نا وہ اپنی دھاک بٹھا دیتا تھا، اور وہ بڑا خطرناک قسم کا ڈاکو گردانا جاتا تھا۔ یعنی کہ اگر دن کو برطانیہ کی حکومت کسی علاقے پر ہوتی تو رات کو ملنگی کی حکومت اس جگہ پر ہوتی تھی، اور اس کی جو دہشت تھی اور وحشت تھی وہ کسی سے چھپی نہیں تھی، اور ہر زبان پر اس کی جو ہے نا وہ قصے عام تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ بڑی تگ و دو کے بعد اور بڑی مشکل کے بعد اس کو آخر میں اریسٹ کر لیا گیا، یعنی اس کو پکڑ لیا گیا۔ تو جب اس کو پکڑ لیا گیا، اس کے اوپر مقدمہ چلا تو اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یار یہ تو بہت ظالم تھا، یہ تو بڑا بدکار تھا، یعنی بہت سارے اس نے گناہ کیے تھے، بہت ساری اس نے خرابیاں کی تھیں۔ تو اس وقت کا جو جیل سپرڈنٹ تھا، جس کی جیل میں اس کو ملنگی کو بند کیا گیا تھا، اور جس وقت اس کو پھانسی دے دی گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ مطلب کسی نے ان کے بارے میں اس طرح بات کی اس کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا شخص ہرگز نہیں تھا، بے شک وہ برا تھا، وہ اس کے اندر برائی تھی، لیکن جس وقت اس کو پھانسی پر چڑھایا جانے لگا تو اس نے اپنے ساتھی کو جو اس کے ساتھ تھا، وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، وہ دوست جو تھا اس کا، تو اس نے ملنگی نے اس کو بولا کہ یار جس وقت ہمیں پکڑنے کی باری آئی، یعنی جب ہمیں گرفتار کیا گیا اس وقت بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہی ہم گرفتار ہوئے، تو ابھی بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خدا کے لیے اس تلاوت جو ہے نا قرآن کو چھوڑ دے، کیونکہ ابھی تو موت کی آغوش میں جانے والا ہے، تو ہمت اور بہادری کے ساتھ جو ہے نا وہ تو اس کا سامنا کر۔ تو جو جیل سپرڈنٹ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ ملنگی خدا کے بندے، تو مسلمان ہے اور یہ تو کیا کر رہا ہے، تو کیا قرآن کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں سپرڈنٹ صاحب، اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جس وقت ہمیں گرفتار کیا جانے لگا تو اس وقت جس جگہ پہ ہم موجود تھے اس جگہ پر یہ میرا دوست جو تھا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کو میں نے کہا کہ پولیس چھاپہ مارنے والی، ہمارے ایک جاسوس نے ہمیں اطلاع دی کہ پولیس جو ہے نا وہ چھاپہ مارنے والی ہے، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جانا چاہیے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی جس قرآن کی جس پارے کی تلاوت کر رہا ہوں، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک میں اس کو پڑھتا رہوں گا، بے شک جو مرضی ہوئے۔ تو ہم سب بھی، یعنی ملنگی کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے دوست کے ساتھ ٹھہرے رہے، اور پولیس نے چھاپہ مارا، ہماری میڈ بھیڑ ہو گئی، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کی، اور آخر کار جو ہے نا بغیر کسی جانی نقصان کے ہم نے گرفتاری پیش کر دی۔ تو بات یہ ہے، ملنگی نے اس کو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے تو ہم اس کو چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن دوستی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ انسان جب مشکل میں ہو تو اپنے دوست کو چھوڑ دے، یا وہ جو کام کر رہا ہو اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ جب اس نے بات سنی سپرڈنٹ نے، تو وہ بڑا حیرت اس کو ہوئی کہ یار یہ دیکھو کس طرح کا یہ کردار ہے کہ اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا مجرم اور اتنا بڑا ہے کہ ظلم کرنے والا شخص جو ہے، اس کے ایثار اور قربانی اور دوستی کا جذبہ اور ولولہ، کیا عجیب بات ہے۔ تو اس نے ملنگی نے اپنے دوست سے کہا کہ بھئی اب چھوڑ دو، اب جو ہے نا خوشی خوشی ہم موت کو گلے لگائیں گے۔ تو کیونکہ اس نے سپرڈنٹ کو آخر میں یہی کہا کہ دیکھو دوستوں کے ساتھ جو جینا ہے وہ بھی بندہ ان کے ساتھ نبھائے تب ہی مزہ آتا ہے، اور جب مرے تب بھی اکٹھا مرے، تب اسی وجہ سے، یعنی زندگی کا مزہ ہی یہی ہے کہ انسان اکٹھا جیے اور اکٹھا ہی مرے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے
کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اچھائیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر ان کی پذیرائی کریں یا ان سے جو ہے نا ہم محبت کریں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ہم ان کی برائیوں سے، ان کی ذات سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کی ذات سے نفرت کریں۔ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں دوستی نبھانی چاہیے چاہے ہمیں موت تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اصل قربانی، اصل ایثار یہی ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ایک ہی شخصیت ہے، اس کے دو کردار، ایک بہترین اور ایک برا، لیکن ان دونوں کے درمیان جو آخر میں غالب آیا وہ اچھا ہی آیا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ پیدا اچھا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص اسلام پر یعنی سلامتی والا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو مختلف مطلب ہے کہ بنا دیتے ہیں، یہودی وغیرہ۔ تو آج کا میسیج اتنا ہی، بہت شکریہ۔